عید کا نام آتے ہی خوشی، قربانی اور رب کی رضا کا خیال دل میں آتا ہے، مگر عید الاضحیٰ صرف گوشت کھانے یا جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ ایک عظیم یادگار لمحہ ہوتا ہے، ایک لازوال قربانی کی داستان کا تسلسل۔ تو آئیے جانتے ہیں عید الاضحیٰ کیا ہے۔ عید الاضحیٰ اسلامی کیلنڈر کے مہینے ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پوری دنیا کے مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد میں جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ یہ محض ایک آزمائش تھی۔ ایک باپ اپنے خواب کی سچائی کو پہچانتا ہے اور ایک بیٹا باپ کے ایمان پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا، اور یوں رہتی دنیا تک کے لیے قربانی کا یہ عمل سنت ابراہیمی بن گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الصافات آیت 102 تا 107 میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی پھر جب دونوں نے سر جھکا دیے اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے پکارا، اے ابراہیم، یقیناً تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ عید الاضحیٰ میں اثار، قربانی، اطاعت اور وفاداری کا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رب کی رضا کے لیے اگر ہمیں اپنے سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرنی پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں گے۔ یہ محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے جو ہر سال ہمیں تجدید ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا گہرا تعلق حج کے ساتھ بھی ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں لاکھوں حاجی جمع ہو کر دعائیں کرتے ہیں اور اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں۔ اسی دن مکہ میں جانور قربان کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان بھی اسی دن سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی کے جانور میں عمر، صحت اور معیار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے۔ یہی ہے اسلام کا حسن، دوسروں کو یاد رکھنا۔ عید الاضحیٰ ہمیں صرف جانور ذبح کرنے کی رسم نہیں سکھاتی بلکہ اپنے نفس، غرور، حسد، لالچ اور دنیاوی خواہش کی قربانی دینا سکھاتی ہے۔ تو آئیں اس عید پر صرف جانور نہ کاٹیں، اپنے نفس کو بھی ذبح کریں اور رب کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔